أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، تو اب ہم سب سے پہلے ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ وَإِن، اور بے شک، کادو، وہ قریب تھی، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ تجھے بہکا دیتے، عن الذی، اس سے جو اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، تیری طرف، لتفتریا، تاکہ تو گڑ لے، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے بہکا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ گڑ لیں، آپ ہمارے حوالے سے کوئی اور چیز گڑ کے لے آئیں۔ وَإِذًا، اور اس وقت، لَاتَّخَذُوكَ، البتہ بنا لیتے وہ تجھے، خلیلا، دوست، اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، ان، یہ کہ، ثبتنا کا، ہم نے تجھے جما دیا، ثبتنا کا، ہم نے تجھے جما دیا، لقد کدتا، البتہ یقیناً، کدتا، قریب تھا، ترکنو، مائل ہو جاتا، تو الیہم، ان کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ تھوڑا سا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو البتہ یقیناً قریب تھا کہ مائل ہو جاتا تو ان کی طرف کچھ تھوڑا سا، یعنی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف معمولی سا مائل ہو سکتے تھے۔ وَإِذًا، اذن، اس وقت، لَأَذَقْنَاكَ، البتہ ہم تجھے چکھاتے، ضعف الحیاتی، ضعف الحیاتی، ضعف دگنا کو کہتے ہیں، الحیات، زندگی، ٹھیک ہے، وضعف المماتی، اور دگنا الممات، موت کا، تو مطلب یہ تھا ہم آپ کو زندگی کا بھی دگنا مزہ چکھاتے اور موت کا بھی دگنا مزہ چکھاتے۔ ثم، پھر، لا تجدو، نہ پاتے آپ، لک، اپنے لیے، علینا، ہم پر، نصیرہ، کوئی مددگار، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ تجھے ہلا دیتے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ تجھے نکال دے، منہا، اس سے، وَإِذًا، اور اس وقت، لا يلبثون، نہ رہتے وہ، خلافہ کا، تیرے پیچھے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، اور قریب تک کہ یہ لوگ آپ کو زمین سے ہلا دیتے تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دے، اس وقت آپ کے پیچھے یہ لوگ بھی تھوڑا عرصہ ہی رہ سکیں گے۔ سنتا، دستور ہے، من، اس کا جو، قد ارسلنا، یقیناً ہم نے بھیجا، قبل کا، آپ سے پہلے،
मिर रसूलना हमारे पैगंबर, वला तजिद और नहीं पाएगा तू लिसुन्नतिना हमारे दस्तूर में तहवीला कोई तब्दील। तो ये उन लोगों का दस्तूर है जिन्हें हमने आपसे पहले पैगंबर बनाकर भेजा, और अब हमारे दस्तूर में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। अकीम सलाता कायम कीजिए नमाज को लिदुलू की शमसी सूरज के ढलने के वक्त, इला गसक़िल लैली रात के अंधेरे तक, व कुरान अल-फज्र और फजर के वक्त कुरान मजीद पढ़ना है। इन्ना बेशक कुरान अल-फज्र फजर के वक्त कुरान मजीद पढ़ना काना मशहूदा, ये हाजिरी का वक्त है, यानी सूरज ढलने से लेके रात का अंधेरा होने तक नमाज कायम कीजिए और फजर के वक्त कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, बेशक फजर के वक्त तिलावत में हाजिरी होती है। वमिनल लैली और रात में से, तहज्जद जाग तू बिही उसके साथ, नाफिलतन ये इजाफी हुक्म है, लका तुम्हारे लिए, आसा उम्मीद है, अन यबअसका ये कि भेजेगा तुझे, रब्बुका तेरा रब, मकाम महमूदा मकाम महमूद। और रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ा करे, और ये आपके लिए इजाफी हुक्म है, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर सरफराज करेगा। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैक, इससे पहले अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का रद्द फरमाया, फिर इंसान के बरतरी, इज़्ज़त और एहतराम को बयान किया, और उसके बाद मुहासबे का जिक्र किया। जिस दिन अल्लाह ताला सबको अपने पेशवाओं समेत बुलाएगा, उस दिन बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। लोगों को आमाल नामे दिए जाएंगे जिन्हें वो पढ़ेंगे, और इस सिलसिले में किसी के साथ ज़रा बर भी ज्यादती नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया की ज़िंदगी में हिदायत के रास्ते से अंदर रहा, वो आखिरत में भी हिदायत के रास्ते से अंदर रहेगा, और गुम करदा राह बन के बहुत दूर जा पड़ेगा। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुशरिकीन की अदावत को जिक्र फरमाया कि ये लोग आपके खिलाफ तरह तरह की तदबीरें करते हैं, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ताइफ के मुशरिकीन का एक वफद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने आप पर ईमान लाने के लिए चंद शराइत पेश की। पहली शर्त ये थी कि आप हमें तमाम अरबों पे इम्तियाजी हैसियत दिलाए। दूसरी बात यह कि मक्के और ताइफ के दरमियान हमारी वादी वजह को मक्का मुअज़्ज़मा की तरह हराम करार दे, ताकि यहाँ पर इबादत और अज्र व सवाब बढ़ जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़कात की अदायगी से मुस्तस्ना करार दिया जाए, और ये भी कि हम तुम्हारे साथ किसी जंग में शरीक नहीं होंगे जब तक हमारी माबूदों की बात है, हम उन्हें अपने हाथ से नहीं तोड़ेंगे। इन माबूदों को मुकम्मल तौर पे तर्क करने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाए। इस दौरान हम इनकी इबादत तो नहीं करेंगे, मगर इनके सामने पेश किए जाने वाले नजराने वसूल करने के हकदार होंगे। और ये भी कहा कि रुकू और सुजूद की अदायगी हम पे गिरां गुजरती है, तो हमें नमाज से भी मुस्तस्ना करार दिया जाए। ताइफ के वफद की ये शराइत सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला खैर फी दीन ला रुकू वला सुजूद फी, कि जिस दिन में रुकू और सुजूद नहीं है उसमें कोई भलाई नहीं है। ये तो कमाल दर्जे की इबादत है, लिहाजा तुम्हें नमाज से मुस्तस्ना करार नहीं दिया जा सकता। बुतों को अपने हाथों से न तोड़ने के मुतालिक आपने फरमाया, कोई बात नहीं है, उन्हें तोड़ने के लिए दूसरे लोग काफ़ी है। उस ज़माने में अक्सर और बेशर ऐसा होता था, इस्लाम कबूल करने वालों ने खुद अपने हाथों से इबादत खाने गिराए,
اور ان کی جگہ مسجدیں تعمیر کی، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی یہ بات قبول کر لی کہ وہ خود بت تو نہیں توڑیں گے۔ اسی طرح اپنے مشرکین کے دوسرے مطالبات، یعنی عربوں میں امتیازی حیثیت دلانے، وادی کو حرام قرار دینے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی استثناء مسترد کر دیا۔ اصل میں مشرکین چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سمجھوتا ہو جائے۔ وہ اپنی چرزبانی اور سازش کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اصولوں سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس قسم کی سازش کا ذکر سورہ قلم میں بھی موجود ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ڈھیلے پڑ جائیں اور کچھ وہ نرم ہو جائیں۔ کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بدگوئی نہ کریں تو ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ کفار اور مشرکین آپ علیہ السلام کی سیادت تسلیم کرنے کی پیشکش بھی کرتے تھے، اچھے سے اچھا رشتہ لا کر دینے کا لالچ دیتے تھے، مال اور دولت ڈھیر کر دینے کی بات کرتے تھے، مگر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ سورج کو میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو دوسرے ہاتھ پر تو پھر بھی میں تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے عائد کردہ فریضہ تبلیغ ادا کرتا رہوں گا۔ تو انہی حالات اور واقعات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یعنی وہ اپنی کمال ہوشیاری اور چرب زبانی سے آپ سے کوئی چیز منوا لیں اور اس طرح آپ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، ہم پر قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری بات افتراء کر لیں۔ مثلا یہ کہ آپ طائف والوں کی وادی کو حرام قرار دینے پہ آمادہ ہو جائے یا انہیں نماز اور زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دے، تو فرمایا کہ اگر آپ ان کی کوئی بات مان لے تو پھر وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے اور آپ سے مراسم قائم کر لیں گے۔ تو فرمایا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہے اور ان مشرکین کی سازشوں کا شکار نہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تک کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ رکون کا معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف کو جھک جانا، مائل ہو جانا۔ دوسرے مقام پہ ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ اے ایمان والو ظالموں کی طرف مت جھکو، اے ایمان والو ظالموں کی طرف مت جھکو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم بھی جہنم کی آگ کے مستحق بن جاؤ گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے۔ اگر آپ کا جھکاؤ اس طرف ہوتا بھی تو بہت ہی قلیل ہوتا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر جھکاؤ ہو ہی جاتا تو پھر اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو چکاتے دگنی سزا دنیا کی زندگی میں بھی اور دوسری زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ خاص لوگوں کو تنبیہ بھی زیادہ ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ گرفت ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی معمولی باتوں پہ عوام سے باز پرس نہیں کی جاتی۔ اس طرح کی مثال سورہ احزاب میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات خواص میں سے، اس نے ان کے متعلق فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین،
اگر تم میں سے کوئی غیر اخلاقی بات کرے گی تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہی بات بیان کی گئی کہ اگر آپ کا جھکاؤ دوسری طرف ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی آپ کی داد رسی کرنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرما دی۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر بھی غلطی سرزد ہونے پہ گرفت میں آ سکتے ہیں تو عام مسلمانوں کو تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف کھانا چاہیے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دو زانو ہو کے انتہائی خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان جلال اور جبروت میں غور کرنا چاہیے، اور وہی درخواست کرنی چاہیے جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کی طرف مت سونپ، میری ہر وقت دستگیری فرما تاکہ غلطیوں سے محفوظ رہوں اور نیکی کے راستے پہ استقامت نصیب ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی درجے کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم زمین سے متزلزل کر دیں۔ استفزاز کا معنی ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا، کمزور کر کے کسی چیز پہ قابو پا لینا ہوتا ہے۔ جیسے کسی دیوار یا درخت کو جھٹکے دے کے کمزور کیا جاتا ہے اور پھر اسے گرا لیا جاتا ہے، تو مشرکین بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہتے ہیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو مکہ کی بستی سے نکال دے۔ تو فرمایا اگر انہوں نے یہ کام کیا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہر سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مشرکین نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا تو پھر وہ خود بھی زیادہ عرصہ مکے میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگلی آیت میں یہ اصول بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں یہی دستور رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو نکل جانے پہ مجبور کیا تو پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ دنیا میں بھی باقی نہیں رہے۔ سورہ انفال میں ہے کہ مشرکین نے اپنے حق میں بد دعا کی، اگر محمد کا دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا، مگر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب قریش مکہ کی تکالیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، مسلمانوں کی دو جماعتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، باقی مسلمانوں پہ بھی زندگی تنگ کی جا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی گئی، تو آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑے ابھی 1.5 سال گزرنے نہ پایا تھا کہ بدر کا معرکہ ہوا۔ آپ نے مسلمانوں کی جماعت سے فرمایا اے ایمان والو، آج مکے کے سارے جگر گوشے میدان بدر میں جمع ہو گئے ہیں، آج اللہ ان سے انتقام لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمۃ الکفر کی موت والی جگہ کی نشاندہی بھی فرما دی تھی کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں کافر جہنم رسید ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ ان کی موت نشان زدہ جگہ سے 1 انچ بھی ادھر ادھر واقع نہ ہوئی۔ کافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کمزور اور بے سر و سامان جماعت اسلحے سے لیس بڑی تعداد پہ غالب آ جائے گی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا،
ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ان رسولوں کا دستور ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا۔ جب کسی رسول کی قوم نے اپنی نبی کی ہجرت پہ مجبور کیا اور اسے اپنی بستی سے نکال دیا تو پھر وہ لوگ خود بھی عذاب الہی کا شکار ہو کے ہلاک ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تو خود بھی تباہی سے دوچار ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ فتح مکہ کے دن وہ مکمل طور پہ ملیامٹ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہمارے پہلے رسولوں کا دستور ہے، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تفاوت یا تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے، جب یہ لوگ آپ کو نہیں رہنے دیں گے تو پھر ان کا رہنا بھی ناممکن ہو جائے گا اور یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سخت تکالیف پہنچا رہے تھے، جس کی وجہ سے اہل حق پریشان ہوتے تھے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل جو ہے وہ تجویز فرما دیا۔ اقیم الصلاۃ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نماز قائم کریں۔ مصیبت کے وقت نماز اور صبر کے ذریعے مدد لینے کا اصول سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ صبر بھی ملت ابراہیمیہ کا بہت بڑا اصول ہے۔ اور صبر نماز کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے ام العبادات المقربہ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادات میں سے نماز سب سے اہم عبادات ہے۔ نماز ذکر، مناجات، قلب اور جسم کی عاجزی، زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات تعظیم اور کلام الہی کی تلاوت کا مجموعہ ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کا قیام طہارت اور پاکیزگی پہ قائم ہوتا ہے، جو کہ یہ ایک اچھی صفت ہے۔ آپس میں محبت اور مساوات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، انسانی برادری کا کمال نمونہ پیش کرتا ہے۔ اکیلی نماز پڑھنے کے ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے، جبکہ باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی اور تنظیم جیسے زرعی اصول پہ عمل ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نماز کو قائم کرو، لیکن کب؟ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ، سورج ڈلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک۔ دلوک جو ہے اس کا معنی ہے میلان ہونا یا ڈھلنا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب سورج پچھلے پہر کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو سورج کا ڈلنا یا زوال کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زوال سے لے کے رات کی تاریکی تک مسلسل ایک ہی نماز تو نہیں ہو سکتی، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عرصے میں 4 نمازوں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا اشارتاً ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی آثار منقول ہے کہ انہوں نے اس حصہ آیت سے 4 نمازیں مراد لی ہے، لیکن قرآن مجید میں ہر نماز کے وقت کا
الگ الگ ذکر بھی آیا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق زوال کے وقت ظہر کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے جس کی سخت تاکید کی گئی کیونکہ یہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی۔ اسی طرح حین تمسون وحین تصبحون، اس میں شام اور صبح کی نمازیں آتی ہے۔ وعشیا وحین تظہرون، اس میں عصر اور ظہر کی نمازوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها میں فجر اور عصر کا ذکر ہے۔ تو اس حصہ آیت میں 4 نمازیں آتی ہیں، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن یعنی نماز فجر بھی۔ اس طرح گویا اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ 5 نمازوں کی فرضیت معراج کی رات ہوئی، اس سے پہلے قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل کے مطابق فجر، عصر اور رات کی 3 ہی نمازیں تھیں۔ تاہم سورہ بنی اسرائیل چونکہ واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس میں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا۔ فجر کا قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا یہ حاضری کا وقت ہے، اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یتعاقبون فیکم لیلا و نہارا، کہ رات اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کی ڈیوٹی انسانوں کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ فجر اور عصر کی نماز کے لیے ڈیوٹیاں جو ہے تبدیل کرتے ہیں۔ عصر کی نماز کے وقت دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت رات والے چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں۔ ہر جانے والا گروہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کی رپورٹ پیش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو نیک بندوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے بے بہرہ لوگوں کے بارے میں فرشتے رپورٹ پیش کرتے کہ مولا کریم، تیرے فلاں فلاں بندے غفلت میں پڑے ہوئے تھے یا وہ برائی میں لگے ہوئے تھے۔ تو غرض ہے کہ فجر کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت تھا۔ نماز فجر کے ساتھ قرآن مجید کا خصوصی ذکر اس وجہ سے ہے کہ سنت کے مطابق فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت قدر زیادہ کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم فجر کی نماز میں 40 سے لے کے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ گویا اس نماز میں باقی نمازوں کے مقابلے میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ بعض گمراہ فرقے 5 نمازوں کے قائل نہیں ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو صرف فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ بعض منکرین قرآن صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اس آیت کے مطابق صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض ہے۔ بعض لوگ 3 نمازوں کے اور بعض 4 کے قائل ہے۔ بعض بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ نماز حقیقت میں حقیقی نماز ہی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہماری حکومت قائم ہوگی اور وہ نماز کا حکم دے گی تو وہی حقیقی نماز ہوگی۔ ہماری موجودہ نماز یہ صرف رسمی نماز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ کافرانہ عقیدہ ہے، کیونکہ نماز وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے پڑھی اور جس کی تلقین بھی کی۔ یہی نماز جو ہے تواتر سے ثابت ہے، جس کا بدعقیدہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ نمازوں کی تعداد اور رکعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی لیے تمام مذاہب حقہ 5 نمازوں کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کی رکعات کی تعداد کے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام اہل ایمان فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرضوں کے قائل ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے،
البتہ اس کی بعض ہیئات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، ان میں سے بعض ہیئات سنن میں داخل ہے، بعض مستحبات میں۔ جہاں تک فرائض اور واجبات کا تعلق ہے وہ اختلافات سے پاک ہے۔ اختلافی ہیئات میں رفع یدین، آمین بالجہر، ہاتھوں کا باندھنا یہ شامل ہے، مگر ان مسائل میں ہر قسم کی روایات موجود ہے، ہر ایک کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے کی گنجائش بھی ہے۔ نماز کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر ہم وہ ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے مطابق تواتر کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، لہذا کسی رکن کا قرآن میں عدم ذکر اس کی شرعی حیثیت کو مشکوک نہیں بنا سکتا۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا کہ آپ لوگ مقام محمود والی آیت کی تشریح میں شفاعت والی حدیث پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس وقت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے فجر کی 2، مغرب کی 3، ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں کا ذکر وہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم نے یہ تعداد رکعات کی تعداد کہاں سے لی؟ اس نے کہا کیا تم نے یہ ساری باتیں ہم سے اخذ نہیں کی، اور ہم نے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے؟ تو پھر پوچھا کیا تو نے زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ سونے چاندی پہ اتنے فیصد اور مویشیوں پہ اس اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قرآن میں تو یہ تفصیل نہیں ہے۔ فرمایا پھر یقیناً مقررہ نصاب ہم سے لیا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا تھا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید میں ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کرو۔ اب بتاؤ کہ طواف کے 7 چکروں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعات پڑھو۔ تو فرمایا کیا یہ ساری باتیں تم نے ہم سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں کی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ کہا ہے لا شغار فی الاسلام، کہ اسلام میں وٹے سٹے کا نکاح جائز نہیں ہے، حالانکہ ہم سب اس حدیث کے قائل ہیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح بالکل باطل ہے، کیونکہ اس میں جانبین کی طرف سے دونوں رشتے طے کر کے درمیان سے مہر اڑا دیا جاتا ہے۔ تاہم امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمیں سنت میں ہی ملا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اور فرمایا پھر کہ جن چیزوں کی صراحت قرآن میں موجود نہیں ہے ہم نے یقیناً انہیں اللہ کے رسول سے اخذ کیا ہے، جس کا ثبوت جو ہے آپ کی زبان اور آپ کا عمل ہے۔ آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر اور عامل بنا کے بھیجا، تو فرمایا وہاں پہ اہل کتاب رہتے ہیں، پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا، اگر وہ تسلیم کر لے تو پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہے۔ واقعہ معراج میں جہاں نمازوں کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ آتے ہیں ذالک خمس وذالک خمسین، کہ یہ ہے تو 5 نمازیں مگر ان کا اجر اور ثواب 50 کے برابر ہے، کیونکہ ہر عمل کا کم از کم اجر 10 گنا۔ بہرحال اس آیت میں اشارتاً 5 نمازوں کا ذکر بھی آ گیا۔ پانچ نمازوں کی ذکر کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے وقت آپ تہجد بھی ادا کریں، نَافِلَةً لَكَ یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ وجود کا معنی نیند کے بعد بیدار ہونے کے ہے، چونکہ یہ نماز رات کے آخری حصے میں سو کے اٹھنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز کے فرضوں کے علاوہ سنن، مستحبات اور نوافل وغیرہ کو نفل ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرائض سے زائد ہوتے ہیں۔ اسی بنا پہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ نماز تہجد فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، تاہم اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رات کی نماز۔ بعض فرماتے ہیں کہ نافلہ تلک میں ضمیر واحد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ یہ نماز بھی صرف آپ کے لیے بطور زائد فرض ہے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ادا کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اگر نہیں ادا کریں گے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں طویل قیام اور لمبی قرات کرتے تھے، حتیٰ کہ کڑے کڑے کبھی کبھار آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ تو ام المؤمنین اور دیگر صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ تو بالکل گناہ سے پاک ہے، اور معمولی لغزشوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دیں۔ تو پھر آپ اس قدر کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں کہ نماز میں کڑے کڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی مہربانی فرمائی ہے، فلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو بہرحال دونوں تفسیریں آتی ہے کہ یہ نماز سب کے لیے زائد ہے، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض اور امت کے لیے نفل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رات کی نماز سب کے لیے فرض تھی، جیسا کہ سورہ مزمل سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے آپ رات کو قیام کریں مگر تھوڑا حصہ۔ اور پھر دوسرے رکوع میں صحابہ کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو زمین پہ سفر کریں گے اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور بعض جہاد کے لیے جائیں گے، لہذا آپ قرآن میں سے اتنا حصہ پڑھیں جتنا آسان ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد میں یہ فرضیت اٹھا دی گئی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ